सब्सक्राइब कीजिए। है कुल्लू मिन समरिही इज़ा असमर व आतु हक़्क़हु यौम हसादी वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, खाओ उसका फल जब फल लाए और उसका हक दो जिस दिन कटे, और बेजा न खर्च करो, बेशक बेजा खर्च करने वाले उसे पसंद नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेजा खर्च करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं कि बेजा खर्च किसे कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किसी को माल दिया और कुल माल खर्च कर डाला और अपने अयाल को कुछ न दिया और खुद फकीर बन बैठा, ये हुआ बेजा खर्च, ये बेजा खर्च हुआ। और ऐसे ही उसके पास माल था, उसने सारे माल को सदका देने से अपने हाथ को रोक लिया, तो ये भी बेजा और दाखिले इसराफ है। सदके से सारे माल से अपने हाथ को रोक लेना और ये तसव्वुर करना कि सदका देने से माल कम हो जाएगा, ये भी इसराफ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही फरमाया। और हजरत सुफियान का कौल ये है कि अल्लाह की इताअत के सिवा और काम में जो माल खर्च किया जाए वो कलील भी हो तो इसराफ है। यानी परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जिन कामों के लिए खर्च करने का हुक्म दिया, उन कामों के अलावा थोड़ा सा भी खर्च किया जाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो इसराफ में दाखिल है। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं। हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आए, क्या अहलो अयाल पर खर्च करना, माँ बाप पर खर्च करना और इसी तरीके से ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करना, क्या ये भी इसराफ है? तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो खर्च किया जाता है और बीवी बच्चों पर, माँ बाप पर और इफ्तार और सहरी के लिए लोगों के लिए जो खर्च किया जाता है, उसको इसराफ के अंदर नहीं शुमार किया जाता। हाँ, अलबत्ता मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेजा अगर खर्च किया जाता है, मिसाल के तौर पर शादी की तकारीब के अंदर अगर बेजा खर्च किया जाए, इसराफ किया जाए, फुजुल खर्च किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाय होने वाले पैसे जिसको कहते हैं, जहाँ पैसे ज़ाय हो जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा खर्च करना ये इसराफ है। आपको मैं बताऊं, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने सवाल किया कि दो चीज़ें, एक है मस्जिद बनाना और एक है निकाह में खर्च करना। अगर कोई शख्स ये सोचे कि निकाह के लिए मैं अपने पैसे को रख लूं और मस्जिद बनाने के लिए मैं अपनी रकम को इस्तेमाल न करूं, तो इसके सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है? उसे मस्जिद बनाना चाहिए या निकाह में खर्च करना चाहिए? तो तलखीस के अंदर जो फतावा रज़विया शरीफ की है, उसके अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसके हवाले से बड़ी प्यारी बात फरमाई। आला हज़रत अली रहमतुल्लाह व रिज़वा फरमाते हैं कि निकाह में बेजा रसूमात को और फजुल खर्ची को इंसान ने लाजिम करार दिया है। हालांकि निकाह जो सादगी से होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बरकत के बारे में फरमाते हैं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस निकाह में कम खर्च हो अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, निकाह में इतना कोई ज्यादा खर्च होने वाला नहीं होता कि जिसकी वजह से मस्जिद का काम रोक दिया जाए। निकाह मामूली खर्च के जरिए भी हो सकता है, तो मस्जिद के बनाने के लिए पैसे को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि अपने पैसों को मस्जिद के बनाने में खर्च कर देना चाहिए और निकाह को सादगी के साथ अच्छी तरीके से
مختصر انداز سے کر لینا چاہیے، نکاح کے اندر کم خرچ کے ذریعے، اور پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل اس نکاح میں پائیداری بھی عطا فرمائے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے رقم کو مسجد کے لیے خرچ کر دیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو شادیوں میں بے جا خرچ ہوتا ہے، نکاح کے اندر جو اسراف ہوتا ہے، ان فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص اسراف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے وہ ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے سے میرا مولا پسند نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی دولت جو اس کے پاس ہے، چاہے جبل ابو قبیس جتنا سونا اس کے پاس ہو، اور وہ سارا سونا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دے، تو اسے اسراف نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس مال خرچ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایسا خرچ کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے دل سے اللہ لوگوں کا ڈر بھی نکال دیتا ہے، اور خوف بھی نکال دیتا ہے، اور غم بھی نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے ہونے سے بچا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مال کا استعمال جائز کاموں کے اندر کریں، اللہ کی اطاعت میں کریں، اور اسراف سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے اسی عمل کے حوالے سے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو کہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ بہت سارے لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو حد سے تجاوز کرنے والے بندے میرے مولا کو پسند نہیں ہیں۔ حد سے تجاوز آپ سمجھ چکے ہوں گے، مال کی ضرورت 10 روپے میں کام بن سکتا ہو، اس کی جگہ پر آدمی جو ہے 20 کا خرچ کر بیٹھے، 50 کا خرچ کر بیٹھے، تو ایسا حد سے زیادہ خرچ کرنے والا میرے مولا کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا، یعنی لباس زینت، اور ایک قول یہ کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے، یعنی جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو خوشبو لگا کر کے جاؤ، جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو بال سنوار کر کے جاؤ، اور جب تم مسجد میں جاؤ تو اچھی طریقے سے صاف ستھری پوزیشن کے اندر جاؤ۔ اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر، طہارت واجب ہے۔ یعنی آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کو ستر، یعنی ستر چھپانا، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اسی طریقے سے پاک رہنا یہ بھی ضروری ہے اور واجبات میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف اور تکبر سے بچتا رہے۔ آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں، سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے
کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو. یعنی ہر شے اصل کے اندر حلال ہے تو حلال کھاؤ، حلال پیو، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اسراف سے پرہیز کرو کہ اسراف کرنے والوں کو میرا مولا پسند نہیں فرماتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز کے لیے جب ہم جائیں تو ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ نماز میں اچھی طریقے سے بال بنا کر کے جانا، اور اسی طریقے سے عطر لگانا، اسی طریقے سے ستر عورت، اسی طریقے سے صاف صفائی، طہارت، یہ ساری چیزیں یہ واجب ہے. عطر لگانا مستحب ہے، اور سنور کر کے جانا یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہوں تو اس حلیے میں نہ جائیں کہ لوگ دیکھ کر کے لوگوں کو گھن آئے، بلکہ لوگ دیکھیں تو لگے کہ معبود کی بارگاہ کے اندر عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے ہم اچھی طریقے سے حاضر ہوئے ہیں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.